أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اور اپنے حکم سے انسان کو پیدا کیا ہے، اور انسان کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ اگر انسان سے الگ ہو جائیں، جدا ہو جائیں، اور ان کا تعلق انسان کے جسم سے کاٹ دیا جائے تو انسان مر جاتا ہے. ایک تو انسان کا جسم ہے جو ہمیں ظاہر میں نظر آتا ہے، یہ ہمارا جسم ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے. ایک انسان کی روح ہے جو نظر نہیں آتی ہے. روح دو طرح کی ہوتی ہے. اکثر لوگ اس چیز کو سمجھ نہیں پاتے ہیں. میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ آپ اس بات کو سمجھیں گے. ایک تو روح وہ ہے جو انسان کے دل میں رہتی ہے اور وہ دنیا کی چیزوں سے بنی ہے. اس کو بھی روح کہا جاتا ہے، لیکن وہ روح حیوانی کہلاتی ہے. اس کو ہم جب ترجمہ کرتے ہیں تو وائٹل فورس کہہ دیتے ہیں انگریزی میں. اس روح کا تعلق انسان کے جسم کے ہر حصے سے ہے. سر سے لے کر پیر تک ہر چیز سے وہ روح کنیکٹ ہے. جس حصے سے بھی اس روح کا تعلق کم ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، کٹ جاتا ہے، وہ حصہ پیرالائز ہو جاتا ہے. ہم لوگ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی پر فالج کا اٹیک ہوا ہے کیونکہ اس کے جسم کا بایاں حصہ کام نہیں کر رہا ہے. پتہ یہ چلا کہ وہ جو روح ہے جس کو وائٹل فورس کہا گیا ہے، اس کا تعلق انسان کے جسم کے اس حصے سے کٹ گیا ہے، ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے. یہ جو روح ہے ہماری، جس کو وائٹل فورس کہتے ہیں، یہ انسان کی عمر کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہے. انسان بچے سے بڑا ہوتا ہے، یہ روح بھی بڑی ہوتی ہے. جوان ہو جاتا ہے، یہ بھی جوان ہو جاتی ہے. بوڑھا ہو جاتا ہے تو بوڑھی ہو جاتی ہے. جوانی میں اس کی خوراک زیادہ ہے، اس میں طاقت زیادہ رہتی ہے. بڑھاپے میں جب انسان کمزور ہوتا ہے، اس کی غذا کم ہونے لگتی ہے، تو اس کا یہ جو وائٹل فورس کا جو نظام ہے یہ کمزور پڑتا ہے. اور دھیرے دھیرے کر کے جب انسان بالکل بڑھاپے میں پہنچتا ہے تو یہ روح بھی بالکل کھوسٹ اور بوڑھی ہو جاتی ہے. اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ یہ روح انسان کے جسم سے نکلتی ہے اور انسان مر جاتا ہے. یہ تو وہ روح ہے جو وائٹل فورس کہلاتی ہے. ایک دوسری روح وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے یہاں سے آئی ہے، اور وہ اللہ رب العزت کے ارشاد کے مطابق قل الروح من امر ربی، روح تمہارے رب کا حکم ہے، اور وہ ایک نورانی چیز ہے. اس روح کو روح ربانی کہا جاتا ہے. عام طور سے اس طرح لوگوں کے سامنے بات نہیں ہوتی ہے تو وہ بات سن کر پریشان ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ مولانا صاحب کوئی نئی بات لائے. یہ نئی بات نہیں ہے، یہ میں آپ کو تفصیل سے سمجھا رہا ہوں، اس لیے یہ آپ کے لیے نئی بات ہے.
وہ جو روح ربانی ہے جو آسمانوں سے آئی ہے وہ نورانی چیز ہے اور وہ انرجی کی طرح ہے، اس پر نہ بڑھاپا آتا ہے، وہ نہ کبھی ختم ہوتی ہے، وہ نہ کبھی مرتی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ والی جو روح جو آسمانوں سے آئی ہے وہ اس روح کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، کنیکٹڈ ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے اس طرح سے کنیکٹڈ ہیں اور جڑی ہوئی ہیں کہ ان دونوں کو الگ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جیسے چائے کی پتی کو اگر آپ پانی میں ڈال دیں تو وہ پتی پانی سے الگ نہیں ہو سکتی ہے۔ جیسے پارا ہوتا ہے، پارے میں چاندی بھی ہوتی ہے اور پانی بھی ہوتا ہے، وہ دونوں ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ پارا آپ نے کبھی دیکھا ہوگا، جو پکڑ میں نہیں آتا ہے، آپ اسے پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں وہ بھاگتا ہے۔ یہ دونوں کنیکٹڈ ہیں آپس میں، ان دونوں کو الگ نہیں کیا جا سکتا ہے، نہ چاندی الگ ہوگی نہ پانی الگ ہوگا۔ بالکل اسی طرح وہ روح جو آسمانوں سے آئی ہے اور ایک وہ روح جو وائٹل فورس کہلاتی ہے، یہ دونوں ایک دوسرے سے اس طرح جڑی ہوئی ہیں کہ یہ الگ نہیں ہو سکتی۔ اور آپ کے سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی۔ جب انسان مرتا ہے تو اس کی وہ جو وائٹل فورس والی جو روح ہوتی ہے، روح حیوانی، وہ نکلتی ہے، اور یہ چونکہ دونوں ملی ہوئی ہیں، یہ دونوں مل کر اس دنیا کو چھوڑ دیتی ہیں۔ دنیا میں اس روح کا جلوہ تھا جو روح حیوانی تھی، وائٹل فورس تھی، کھاتا ہے پیتا ہے تو طاقت اس والی روح کو ملتی ہے۔ اور جب آپ آخرت میں پہنچیں گے تو یہ والی روح تو کمزور ہو جائے گی، اور وہ والی روح جس کو روح ربانی کہا گیا ہے، وہ جب آسمانوں کا سفر کرتی ہے، جب اوپر جاتی ہے، اب اس کے اندر طاقت پیدا ہونا شروع ہوتی ہے۔ آپ کے ذکر سے، آپ کی دعا سے، آپ کے اعمال سے، آپ کی نماز سے، آپ کی انابت سے، آپ کے اخبار سے، آپ کے اللہ سے مانگنے سے، اب وہ روح طاقتور ہو جاتی ہے اور وہ اس کو لے چلتی۔ تو یہ روح اور جسم ان سے مل کر انسان بنا ہے۔ اس کی تھوڑی سی تفصیل میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی۔ اور موت نام ہی ہوتا ہے انسان کے جسم سے اس کی روح کا نکل جانا۔ آپ زیادہ چکر میں مت پڑیے، ویڈیو کو دوبارہ سن لیں گے تو انشاءاللہ بات کلیئر ہو جائے گی، لیکن سمجھانے کے لیے میں نے تفصیل بتا دی۔ اور اگر میں اس پہ دلیل دوں گا تو آپ کو اپنے آنکھ کان بالکل سلامت رکھ کے میری طرف متوجہ ہو کے سننا پڑے گا، تب بات آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ کہیے تو دے دوں دلیل، سنیے گا، توجہ سے سنیے گا۔ وہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ روٹین وے کے بیان سننے کے عادی ہیں، آتے ہیں سر جھکا کے بیٹھ جاتے ہیں، مولانا صاحب بھی سمجھتے ہیں کہ ان کو کچھ سننا سنانا ہے نہیں، تو تم بھی اپنا تھوڑی سی لنترانی ہانک دو، چلا دو، چیخ دو، تھوڑی دیر کے بعد لوگ کہیں گے سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت اچھی بات کی، آج بہت جوش میں تھے مولانا صاحب، اور بات جمعہ ختم ہو گیا۔ میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ آپ حضرات کچھ سیکھیں اور آپ کو دین اور شریعت سمجھ میں آئے۔ اب دیکھیے، وہ جو میں نے کہا نا، روح جو آسمانوں سے آئی ہے، جو نورانی چیز ہے، جس پر بڑھاپا نہیں آتا، جو کبھی ختم نہیں ہوگی، وہ روح ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے، عقلی دلیل بتا رہا ہوں بالکل، اس کی دلیل یہ ہے کہ انسان کا جو جسم ہوتا ہے، جو ہمارا جسم ہے، یہ سیل سے بنا ہوا ہے، چھوٹی چھوٹی اینٹیں ہیں ہمارے جسم میں، ان کو ہم سیل کہتے ہیں۔ جب آپ کسی ڈاکٹر سے ملیں گے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ بلینس آف سیلز سے آپ کا پورا جسم بنا ہوا ہے اور تیار ہوا ہے جسم۔ آپ جس دن پیدا ہوئے تو آپ کا ایک نام رکھا گیا، مان لیے شہزاد نام رکھا گیا، مان لیے ساجد، جو بھی نام آپ کا طے ہوا وہ نام طے ہو گیا۔ اس دن سے آپ کی ایک شخصیت بن گئی، ساجد یا فیصل یا اسجد، کوئی بھی طے ہو گیا۔ اس کے بعد انسان بڑا ہونا شروع ہوا۔ بائیولوجی یہ کہتی ہے کہ انسان کا جسم سیلز سے بنا ہے، اور یہ سیلز انسان کے اندر بدلتے رہتے ہیں، ہر تھوڑے دن کے اندر سیلز بدل جاتے ہیں، ہر تھوڑے دن کے اندر۔ کتنے دن میں بدلتے ہیں میں اس لائن کا ماہر نہیں ہوں، میں نے جو پڑھا ہے اس کے اکارڈنگ یہ بات مجھے پتہ چلی ہے کہ انسان کے جسم کے مکمل سیلز شاید 10 سال میں، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ 175 دن میں یا 200 دن میں یا 1 سال میں بدل جاتے ہیں۔ وہ کتنے بھی دن میں بدلے، یہ ہماری بحث سے باہر ہے، بدل جاتے ہیں، اور انسان پورا کا پورا چینج ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک انسان نے 10 سال کی زندگی گزاری تو 10 سال پہلے جو وہ ڈاکٹروں کے اعتبار سے تھا، اب وہ نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا 10 سال کے بعد انسان کا چہرہ بھی بدل جاتا ہے، انسان کا حلیہ بدل جاتا ہے، یہ غور کریے گا۔
اب 10 سال کے بعد انسان پورا کا پورا اندر سے بدل چکا ہے، چینج ہو چکا ہے۔ جب وہ بدل چکا ہے تو یہ ایک دوسرا انسان ہے، یہ وہ والا نہیں ہے، لیکن اس کا جو نام رکھا گیا تھا، اس کی جو شخصیت تھی، اس کی جو پرسنالٹی تھی، وہ ایز اٹ از وہی ہے۔ اس کو تھوڑا سا اور سمجھ لیجئے گا، اگر سمجھ میں آ رہی ہو عقل شریف میں تو اور تھوڑا سا سمجھیے گا۔ ایک آدمی نے ایک جرم کیا اور بڑا جرم کیا، اور اس جرم میں اس کے اوپر ایک مقدمہ قائم کیا گیا، اور مقدمہ وہ چلتا رہا یہاں تک کہ 4 سال 5 سال گزر گئے۔ جب مقدمے میں فائنل جس دن ڈیسیژن ہونا تھا، وہ آدمی بیٹھا، اور بیٹھنے کے بعد جج سے اس نے کہا، جج صاحب اگر آپ برا نہ مانیں تو میں اپنی طرف سے ایک بات پیش کروں۔ جج نے کہا ٹھیک ہے بتاؤ کیا بات ہے۔ جج صاحب سائنس یہ کہتی ہے کہ 5 سال پہلے یا 5 سال کے اندر جو میں تھا اب میں وہ نہیں رہا ہوں، کیونکہ میرے سیل سب بدل گئے، اب میں ایک نیا انسان ہوں۔ تو جرم تو اس پرانے انسان نے کیا تھا، اب تو میں وہ نہیں ہوں، تو آپ مجھے سزا کیوں دے رہے ہیں؟ بات بنتی ہے؟ دلیل سمجھ میں آئی؟ تو وہ جج اگر سمجھدار ہوگا وہ یہ کہے گا پاگل ہو گئے ہو، دیوانے ہو گئے ہو، خاموش ہو گئے ہو، تمہارا جسم بدلا ہے لیکن تمہاری جو شخصیت ہے وہ نہیں بدلی ہے، تم وہی ہو آج بھی جو پیدا ہوتے ہی تمہارے باپ نے، تمہارے گھر والوں نے تمہارا نام رکھا تھا۔ اب وہ چیز جو نہیں بدلی وہ کیا ہے؟ وہ روح ہے، وہ آسمانی روح ہے جو بدلتی نہیں ہے، جس کی عمر فکس ہے، وہ انرجی ہے، وہ کبھی ڈسٹروائے نہیں ہوگی، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اب جو انسان کو سزا دی جا رہی ہے 10 سال کے بعد یا 5 سال کے بعد اس کے جرم کی، یہ سزا اگر آپ یہ کہیں اس کے جسم کو دی جا رہی ہے تو جسم تو وہ ہے نہیں، وہ تو پورا بدل چکا ہے۔ سائنس یہ کہتی ہے پورا بدل گیا، تو سزا کس کو دے رہے ہیں؟ اس شخص کو سزا دی جا رہی ہے جو ایک روح سے کنیکٹ ہے، جس کی عمر انلمیٹڈ ہے، جو کبھی پیدا ہونے کے بعد ختم نہیں ہوتی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ انسان میں ایک چیز ہے جو انلمیٹڈ عمر لے کر آئی ہے، وہ پیدا ہونے کے بعد ختم نہیں ہوگی، وہ روح پیدا ہونے کے بعد ختم نہیں ہوگی، اور وہ اللہ کا نور یا نورانی چیز ہے جس کو اللہ نے قرآن میں کہا ہے یسألونک عن الروح، یہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل الروح من امر ربی، کہیے روح اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب بات فرمائی قرآن میں، اللہ نے فرمایا کہ جتنی چیزیں میں نے بنائی ہیں وہ سب میری مخلوق ہیں، اور کچھ چیزیں وہ ہیں جو میرا امر ہے، میرا حکم ہے، اور ان دونوں کے اندر فرق ہے۔ الا لہ الخلق والامر، پیدا بھی میں نے کیا ہے چیزوں کو اور حکم بھی میرا چلتا ہے۔ روح کے بارے میں جب تذکرہ آیا تو اللہ نے کہا روح میرا امر ہے، میرا حکم ہے۔ روح کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ روح کو میں نے پیدا کیا، نہیں، روح میرا امر ہے، میرا حکم ہے۔ تو یہ موٹی سی بات تھی، اگر آپ کو سمجھ میں آ رہی، نہیں آئی تو بھی کوئی ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے، ویڈیو موجود ہے، سنیے گا، سنیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا، آپ کو ایک ایسی چیز سیکھنے کو مل جائے گی کہ آپ کے بہت سے سوالوں کے جواب اس کے اندر ہوں۔ الغرض بہرحال انسان مرتا ہے، اس کی روح اس کے جسم سے جدا ہوتی ہے، تفصیل میں نے بتا دی۔ ایک روح وہ ہے جو وائٹل فورس ہے، وہ نکلتی ہے تو انسان ختم ہو جاتا ہے، لیکن وہ روح ربانی جو آسمانوں سے آئی ہے وہ اور یہ کنیکٹڈ ہے، اور وہ والی روح اس کو کھینچ کر لے کے جاتی ہے۔ چلو بھائی ٹائم ہو گیا پورا، چلو اب یہ اوپر لے کے جا رہی ہے۔ اب آپ اور سنیے، میں سنا دے رہا ہوں، اب آپ نہ سنیں تو کہیں نہ کہیں تو سنا ہی جائے گا۔ اب ایک انسان ہے جس نے اس دنیا میں کھانے پینے پر محنت کی ہے، اب دے بریانی، دے پائے، مرغا اور بادام، اور اس نے صبح شام اچھیل لیا ہے، بالکل ختم۔ اب وہ بہت طاقتور ہے، تندرست و توانا ہے، تو اس کی یہ وائٹل فورس جو ہے یہ بہت مضبوط ہے، بہت طاقتور ہے، جس کو میں نے روح حیوانی کہا تھا۔ اور اس نے دنیا میں ذکر و اذکار، نماز، دعا، اس پر کوئی توجہ نہیں دی۔ نماز ہو رہی ہے، سو رہا ہے۔ نماز پڑھتے ہو؟ ہاں پڑھتے ہیں، جمعے آ جاتے ہیں۔ یہ والا نمازی ہے، گنڈے داری والا مسلمان ہے، فیروز آباد کی زبان میں ہے نا، یہ والا ہے۔ تو اب وہ جو روح ہے جو آسمانوں سے آئی ہے وہ تو ہو گئی کمزور، یہ جو اس کی وائٹل فورس روح حیوانی ہے یہ ہے بڑی مستنڈی، بڑی طاقتور، بڑی موٹی ہو گئی ہے۔ اب جب مرنے کا وقت آتا ہے تو وہ والی روح کہتی ہے چلو بھائی بس ٹائم ہو گیا۔ اب یہ تو بیچاری ہے کمزور اور یہ ہے بہت مضبوط۔
اب یہ کمزور مضبوط کو کھینچ رہا ہے. اب جب کمزور مضبوط کو کھینچتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کمزور تو بیچارہ کمزور ہے, وہ ہانپا جا رہا ہے, ارے بھیا کیا ہو گیا, بھیا آ جا. یہی تو ہوتا ہے. ایک آدمی 150 کلو کا ہے, اس کو 50 کلو کا آدمی کھینچے تو کھینچ پائے گا؟ اس کی سانسیں پھول جائیں گی. اب یہ جو آسمان والی روحیں کھینچ رہی ہے, چل بھائی چل, چلو 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 چلنا ہے, اوپر چلنا ہے, اللہ کے یہاں سے بلاوا آ گیا. اب یہ پوری طاقت لگا رہی کھینچنے میں. اب یہ تو ہے کمزور, یہ کھینچ نہیں پا رہی ہے. اب آپ وہ احادیث پڑھیے جس میں بتایا یہ گیا ہے, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم موت کی تکلیف کو اگر سمجھ لو تو ایسا ہے جیسے ایک خاردار کانٹے دار درخت ہے اور اس کے اوپر ایک سوتی کپڑا ڈال دیا گیا ہے, اور پھر کوئی اس کپڑے کو کھینچتا ہے تو جتنا اس کپڑے کو کھینچنے میں جتنی پھٹن محسوس ہوتی ہے اتنی ہی تکلیف ایک انسان کے جسم سے روح کو نکلنے میں ہوتی ہے. لیکن یہ کیوں؟ کیونکہ یہ جو دوسری والی روح ہے جس کو آپ نے بریانی اور پائے کھا کے وائٹل فورس ہے اسے مضبوط کر دیا ہے, اور نہ ذکر ہے, نہ دعا ہے, نہ انابت ہے, نہ روزہ ہے, نہ زکوٰۃ ہے, نہ حج ہے, نہ اللہ سے مانگنا ہے, نہ مسجد میں وقت گزارنا ہے, یہ کچھ نہیں ہے. یہ ہے بیچاری کمزور. اب یہ اسے کھینچ رہی ہے, کھینچے گی نہیں. اور جو لوگ اپنی اس والی روح پر محنت کرتے ہیں, روحانیت پر محنت کرتے ہیں, دعا ہے, ذکر, تلاوت, اللہ سے مانگنا, اللہ کی طرف رجوع, دین کی محنت, دین کا کام, اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق, اب یہ والی ہو گئی بڑی مضبوط. اور کھانا پینا بھی اپنا خاندانی ٹائپ کا کھاتے ہیں, بڑھیا کھاتے ہیں. مطلب یہ نہیں کہ ہر وقت کھانے پینے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, ٹھوس چیزیں کھا لی اور اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں. یہ نہیں کہ پیٹ انڈیا گیٹ ہو گیا ہے, زندگی کی دوڑ میں پیٹ آپ سے آگے بڑھا جا رہا ہے. چلنے میں یہاں سے کہا جائے کہ ذرا آپ چلیے نالے تک ہو آئے تو سانس پھول جا رہی ہے, بیٹھنے اٹھنے میں محتاج ہو گئے ہیں, اور وہ انڈین ٹوائلٹ پہ بیٹھ نہیں پا رہے ہیں, استنجا نہیں کر پا رہے ہیں, کموڈ لگائے گئے. یہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے. آپ کھائیے, اچھا کھائیے, منع نہیں ہے, لیکن ٹھوس چیزیں کھائیے. اب جب یہ والی ہے مضبوط, اس کو آپ نے دین پر چل کر مضبوط کر لیا, اور یہ والی ہے ٹھیک ٹھاک. اب یہ طاقتور اور تگڑی, اس نے کہا چلو, اس نے کھینچا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگوں کی روح ایسے نکل جاتی ہے جیسے آٹے میں سے بال نکل جاتا ہے. کیوں؟ یہ طاقتور ہے. آ گئی حدیث سمجھ میں؟ آئی سمجھ میں؟ کلیئر ہو گئی؟ اب آپ کو وہ جو پریشانی ہوتی ہے کہ یار ہم یہ سنتے ہیں یہ ہوتا ہے, ہم یہ سنتے ہیں یہ ہوتا ہے, وہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں اپنے آپ آ جائیں گی. الغرض موت ان دونوں چیزوں کی, یعنی ان دونوں چیزوں سے الگ ہونے کا نام ہے. ایک اور علمی بات سن لیے, یاد رہے نہ رہے لیکن میں بتا دے رہا ہوں. یہ جو آسمانی روح ہے اور دنیا والی وائٹل فورس ہے, یہ جس جگہ ملتی ہیں, جس جگہ پر جا کر جو پوائنٹ ہوتا ہے ان کے ملنے کا, اس کو کہا جاتا ہے نفس ناطقہ. بس اتنا سمجھ لیجیے, آگے مت سمجھنے کی ضرورت, زیادہ مت سمجھیے. اب ہم آگے چلتے ہیں. بہرحال تو موت یقینی ہے, برحق ہے, اور ایک بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے. انسان کی زندگی کا ایک عجیب تجربہ ہے. روح جو جسم کے ساتھ 35, 40, 50, 60, 70 سال تک رہی ہے, اب اس کی جدائیگی کا وقت ہے. آپ اپنا گھر, اپنا بستر جب چھوڑتے ہیں تو پریشانی ہوتی ہے, یار نیند نہیں آ رہی. کیوں؟ اپنا بستر نہیں ہے یار, اپنا کمرہ نہیں ہے یار, اپنا کولر نہیں ہے یار, اپنی یار وہ سراؤنڈنگ نہیں ہے. یہی تو ہوتا ہے نا. اب یہ ہر وقت کا ساتھ ہے. اب یہ جدا ہوں گے تو تکلیف تو ہوگی, پریشانی تو ہوگی, لیکن موت اس کے بعد بڑا اچھا تجربہ ہے. کس کے لیے؟ اس نے اپنے آپ کو تیار کر رکھا ہے. والآخرۃ خیر وابقیٰ, میرے بندو آخرت بڑی بہتر چیز ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. ٹینشن کیوں لے رہے ہو؟ بس تیاری کرو اور کام 35 رکھو, اور پھر دیکھو جب نکلو گے تو پھر تمہیں خوشخبریاں سنائی جائیں گی. تمہاری روح نکل رہی ہوگی اور فرشتے کہہ رہے ہوں گے ٹینشن مت لو, تھوڑی دیر کی پریشانی ہے, یہ دیکھو تمہارے استقبال کے لیے ہم کتنے تشت لے کر آئے ہیں اور کتنی چیزیں لے کر آئے ہیں, آؤ چلو چلو چلنا ہے, چلو چلنا ہے. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, آؤ چلو اب میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ. یہ سارے فرشتوں کی لائن لگی ہوگی اور آپ کو خوشخبریاں سنا رہے ہوں گے, اور آپ خوش ہو رہے ہوں گے, دنیا رو رہی ہوگی اور آپ ہنس رہے ہوں گے. کیا بس کوئی بات نہیں, جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اسی لیے شہید کو تکلیف نہیں ہوتی موت کی. اس نے اللہ کے لیے اپنی جان لگا دی تو اس کو موت کی تکلیف نہیں ہوتی ہے, کیونکہ اس نے جو مقصد تھا وہ ادا کر دیا. خالد بن ولید کے حالات میں رات میں پڑھ رہا تھا, اوہو کیا جملے بولے انہوں نے. یا اللہ, جب وہ آخری وقت ان کا آیا, انتقال کا وقت تھا, تو اپنے بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں, اور یہ وہ شخص ہیں جن کو اللہ نے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ مژدہ سنایا تھا کہ خالد تو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، سیف من سیوف اللہ، جن کو ابو بکر صدیق نے اس جملے کے ساتھ یاد کیا تھا کہ خدا کی قسم خالد جیسا بیٹا کوئی ماں پیدا نہیں کر پائے گی۔ ایسی شخصیت، اور وہ لیٹے ہوئے ہیں بستر پر اور کہہ رہے ہیں یا اللہ، اے اللہ، میں نے موت کو ہر اس جگہ تلاش کیا جہاں موت مل سکتی تھی، میں ہر جگہ موت کے لیے بھاگا ہوں اور دوڑا ہوں، کاش کہ میں شہید ہو جاؤں، لیکن میرے مقدر میں شہادت نہیں، میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا خالی نہیں ہے جہاں تیر یا تلوار کے زخم نہ لگے ہوں، لیکن میں بستر پہ مر رہا ہوں۔ اور کہنے لگے مجھے اپنے لیے اللہ سے سب سے زیادہ امید اس بات کی ہے کہ ایک رات تھی اور وہ رات ایسی رات تھی کہ اس میں بارش ہو رہی تھی اور ہم بھیگے ہوئے تھے اور غالباً سردی کا زمانہ تھا اور ہم اپنے سروں کے اوپر اپنی ڈھالیں لگائے ہوئے تھے تاکہ ہم بچ جائیں، ہمارے اوپر بارش نہ پڑے، اور ہم انتظار کر رہے تھے کہ جیسے ہی صبح بالکل ابتدائی وقت ہو صبح کا تو ہم اپنے دشمن پہ حملہ کر دیں۔ مجھے بڑی امید ہے اس بات سے کہ اللہ میری اس عمل کی وجہ سے مغفرت فرما دے گا۔ وہ خالد بن ولید کہہ رہے ہیں کہ آج میں بستر پہ مر رہا ہوں، تو پاس والوں میں کسی نے کہا خالد تجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار کہا تھا، اللہ کی تلوار کہا تھا، اور خالد اللہ کی تلوار کبھی ٹوٹ نہیں سکتی، اگر تو شہید ہو جاتا تو اللہ کی تلوار ٹوٹ جاتی۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ ایمان والے کی زندگی کا سب سے بڑا جو اس کے لیے اچیومنٹ ہے، سب سے بڑا انعام ہے، وہ اللہ کے راستے کی موت ہے، اسے تکلیف نہیں ہوتی۔ الغرض زندگی ختم ہونی ہے، ان سانسوں کو تھمنا ہے، ہمیں مرنا ہے اور ہمیں قبر میں جانا ہے، یہ طے شدہ ہے، کب جانا ہے یہ بھی نہیں معلوم۔ تو ہمارے پروگرام میں موت کی تیاری شامل ہونی چاہیے، یہ بالکل طے بات ہے۔ اب موت جب آتی ہے تو جیسی زندگی گزری ہے اسی حالت میں انسان اکثر و بیشتر مرتا ہے، جیسی تیاری کی ہے پیپر بھی ویسے ہی ہوگا۔ آپ تیاری نہ کریں اور سوچیں میں ٹاپ کر لوں، یہ خیال استو محال استو جنون، یہ تو خیال ہے، ایک محال ناممکن چیز ہے، امپاسبل چیز ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اب جب انسان مرتا ہے تو وہ وہی کرتا ہے اوبیسلی جو زندگی میں کرتا چلا آ رہا ہے۔ ایک نرس تھی، اس نے 35 سال تک آئی سی یو میں ڈیوٹی کی تھی، 35 سال تک، اور اس نے اس کے بعد 35 سال کے اپنے تجربات کو ایک کتاب میں لکھا کہ میں نے لوگوں کو جو مرتے ہوئے دیکھا ہے، مرتے ہوئے لوگ اکثر آخری وقت میں کن چیزوں کا افسوس کرتے ہیں، کن چیزوں پر ریگریٹ فیل کر رہے ہوتے ہیں، کن چیزوں کے بارے میں وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کاش یہ کر لے۔ اس نے بہت سی باتیں لکھی ہیں، میں ان میں 2-3 آپ کو بتاتا ہوں۔ اس میں پہلی چیز یہ ہے، اس نے کہا اکثر مرنے والے وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں بڑے کام کیے لیکن ہم اپنی زندگی میں اپنے گھر والوں کو وہ خوشیاں یا وہ ٹائم یا وہ وقت نہیں دے سکے جو ہمیں دینا چاہیے۔ بڑے بڑے لوگوں کی موت انہوں نے اس طرح بیان کی، اور اس کی وجہ ہوتی ہے جس آدمی کی زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے اور طے مقصد ہوتا ہے، اور جس کے سامنے اس کے گول کلیئر ہوتے ہیں، کتنے بجے، جس کے سامنے اس کی زندگی کے گول کلیئر ہوتے ہیں کہ مجھے یہ کرنا ہے، وہ اپنی دھن میں رہتا ہے، اسے زیادہ ادھر ادھر کی فکر نہیں ہوتی، وہ اپنے کاموں میں لگا رہتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ اکثر و بیشتر اپنے گھر والوں سے دور ہو جاتا ہے، اپنے گھر والوں سے تھوڑا سا اس کا گیپ ہو جاتا ہے۔ تو یہ گیپ نہیں ہونے دینا ہے۔ وہ کہتے اکثر لوگ مرتے وقت کاش ایسا ہوتا کہ ہم گھر والوں کو زیادہ وقت دے دیتے، ہم پیسہ کمانے میں لگے، ہم بزنس کھڑے کرنے میں لگے، ہم نے بڑے بڑے ایمپائرز بنا دیے لیکن ہم اپنے گھر والوں کو وقت نہیں دے پائے، کاش ایسا ہوتا، آج وقت مل جاتا تو ہم گھر وقت دے دیتے۔ میں کہا پہلا کاش یہ ہوتا ہے، اور کہا دوسرا کاش یہ ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی میں جتنا کمایا اتنا برت نہیں پائے۔ اچھا آپ غور کریے، اکثر انسانوں کی بھوک برابر ہوتی ہے۔ اب کوئی بھوکا بنگالی ہو تو اس کی بات الگ ہے، بھائی یہ ہوتا اپنا 15 روٹی کے حساب سے کھا لے گا، ہے نا، تو کوئی بنگالی برا نہ مانے اگر ہو یہاں پر، تو میں ویسے ہی کہتا ہوں، یہ ایک اصطلاح ہے۔ تو اب مان لیجیے کہ کسی کی بھوک جو ہے 2 ہے، کسی کی 3 ہے، تھوڑے سے چاول ہے، بریانی کی 2 پلیٹیں ہیں۔ ہاں کچھ اللہ کے بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا
ایک شادی میں ہمارے دوست کی ہمارا جانا ہوا، وہاں پر انہوں نے، اب ظاہر سی بات ہے ہم سے یہ تو نہیں کہتے وہ برتن دھو دیے آپ، یہ تو نہیں کہتے کہ آپ کھانا نکلوائیے، بیچارے محبت کرتے ہیں، انہوں نے کہا آپ مولانا بیٹھ جائیے اور دعا کرتے رہیے معاملات صحیح رہیں۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی، یہ تسبیح پڑھو، دعا کرو، ان کا کام بڑھیا ہو جائے۔ تو اگر ایک صاحب آئے اور انہوں نے کھانا نکال کے کھانا شروع کیا، میں اس اللہ کے بندے کو 45 منٹ تک دیکھتا رہا کہ وہ نان اسٹاپ کھاتا رہا۔ تو میں نے اس شادی والے کو بلایا، میں نے کہا بھائی ادھر آ، میں نے کہا یہ آدمی، میں برا مت ماننا تمہارا رشتہ دار ہے کیا؟ ہاں۔ میں نے کہا یہ 45 منٹ سے کھا رہا ہے، اور اس نے پہلے روسٹڈ وغیرہ کھائے، اس نے پھر مطلب ترا آئٹم کھایا، پھر اس نے بریانی کھائی، پھر اس نے مرغا کھایا، میں سب دیکھ رہا ہوں، اسے نوٹ کر رہا ہوں، وہ کھڑی وہاں ایسی جگہ ہوا تھا، اور اس کے بعد پھر اس نے زردہ اور جو سب نپٹایا، پھر مٹھائی کھائی، اور اب یہ 45ویں منٹ میں شاید مٹھائی کھا رہا ہے اور رکا نہیں ہے یہ اللہ کا بندہ۔ اب بھائی کوئی اتنی بھوک لے کر آیا ہو تو پھر اس کا تو کوئی ٹھکانا نہیں ہے، وہ تو پھر ایک عجوبہ ہی ہو جائے گا۔ اگر ایسے 10 لوگوں کو شادی میں بلا لیا جائے تو بجٹ بگڑ جائے گا آدمی کا۔ تو خیر بہرحال کچھ لوگ، لیکن نارمل آدمی کی بھوک اور پیاس یہ برابر ہی ہوتی ہے، کپڑے پہننے کا انداز یہ سب تقریباً جو ہے برابر ہی ہوتا ہے۔ لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک کھوپڑی ایسی دی ہے جو بھرتی نہیں ہے، اور وہ ہے ہوس کی کھوپڑی، وہ 2 سے 4، 4 سے 8، 8 سے 12۔ اب ایک بات آپ بتائیے، کوئی آدمی 10 لاکھ کروڑ کا مالک ہے تو کرے گا کیا؟ اس کا پیسے کا کرے گا کیا؟ یہ ایک ہوس ہے، ایک ہوس کی دوڑ ہے۔ کپڑے لینن کے ہونے چاہیے، کپڑے ریمنڈس کے ہونے چاہیے، گھڑی اسمارٹ واچ ہونی چاہیے، موبائل ایپل ہونا چاہیے، اور یہ ہونا چاہیے، گھر میں یہ والا ہونا چاہیے، دروازے آٹومیٹک ہونے چاہیے، اور دسترخوان ایسے ہونے چاہیے، شام کو ایسی محفلیں سجنی چاہیے، اور شراب ہونی چاہیے، اور یہ ہونا، دنیا جان کی یہ ہوس کی کھوپڑی ہے، یہ بھر نہیں سکتی کبھی، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن اگر آپ غور کریں تو انسان کی ضرورت بہت تھوڑی سی ہے، 2 روٹی کھا لے گا کام ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا، کیا ہے ایک ایمان والے کے لیے، اس کے لیے 2 کھجوریں کافی ہیں، 3 کھجوریں کافی ہیں۔ کھجور سب سے زیادہ منرلس اور سب سے زیادہ وٹامن اور سب سے زیادہ طاقت اپنے اندر رکھتی ہے۔ کھجور کھانے کی عادت بنائیے، کھجور کو اپنی زندگی کے لازمی غذا کے اندر شامل کیجیے۔ یہ گٹکے، یہ تمباکو، یہ سٹے اور یہ ساری چیزیں چھوڑیے، طاقتور چیزوں پہ آئیے، کھائیے، ٹھوس چیزیں کھائیے، طاقت بھی ملے گی، اور آپ کا پیٹ انڈیا گیٹ نہیں بنے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، آگے چلیے۔ اب وہ یہ کہتی ہے کہ کاش میں نے ایسے لوگوں کا دوسرا یہ دیکھا، وہ یہ کہتے تھے جتنا کمایا اتنا برت نہیں سکے۔ ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ نے ایک کسان کو بلایا اور بلا کر کہا، دھوپ دن کا وقت تھا، دھوپ ہو رہی تھی، گرمی بھی تھی، اس نے کہا دیکھ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہنا ڈنڈا ہے صاحب، کہنا اب اس ڈنڈے سے اپنے لیے تو جتنی دور تک ناپ لے گا اتنی زمین تیری ہو جائے۔ اس نے کہا واقعی؟ کہاں، پکا وعدہ ہے۔ بادشاہ بھی زمان والا تھا، اس نے ناپنا شروع کیا، 1 ڈنڈا، 2 ڈنڈا، 3، وہ ناپتا رہا، پھر ایسے گیا، پھر گول گھمایا، دھوپ بہت تیز ہو رہی تھی، یہاں تک کہ اس کے اوپر گرمی کا حملہ ہوا اور وہیں مر گیا۔ بادشاہ نے کہا اسے یہیں دفنا دو اسے۔ تو اب یہ ایک ہوس ہے، اس کا تو کوئی علاج نہیں۔ تو کمانا ہے، بہت کمانا ہے، اچھی نیتوں سے کمانا ہے، لیکن کمانا ایسا کہ آپ سب بھول جائیں، آپ اپنے قریب والوں کو بھول جائیں، آپ اپنے ملنے والوں کو بھول جائیں، اور آپ کے کمائے ہوئے مال میں آپ کے رشتہ داروں کا حق نہ ہو، آپ کے بھائی بہنوں کا حق نہ ہو، آپ کے ملنے والوں کا حق نہ ہو۔ سکون کی تلاش ہے، اگر سکون چاہتے ہو اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرو، مال میں برکت چاہتے ہو اپنے بہن بھائیوں اعزاء اقربا پر خرچ کرو، صلہ رحمی کرو، اللہ وہاں سے دے گا جہاں تمہیں یقین نہیں۔ ہمارے یہاں بہت کوتاہی ہے اس مسئلے میں، صلہ رحمی کرو، رشتہ داریوں کو جوڑو اور ان کے اوپر خرچ کرو۔ سب سے بڑا تعویذ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس سے بڑا تعویذ یہ نبوی تعویذ ہے، اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرو، رشتہ داروں میں جو جتنے قریب ہیں ان کے اوپر اتنا خرچ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی مسئلہ تھا ان کا، یا رسول اللہ ایک مسئلہ ہو گیا ہے، میری بیٹی گھر واپس آ گئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تیرا سب سے افضل صدقہ وہ ہے، تیرا سب سے اہم عمل وہ ہے، ابنتک مردودۃ الیک لیس لها کاسب غیرک، تیری وہ بیٹی، تیری وہ بہن جو تیری طرف لوٹ آئی ہو، چاہے وہ بیوہ ہو گئی ہو، چاہے وہ مطلقہ ہو، چاہے کچھ بھی حال ہو، اور وہ تیرے پاس لوٹ آئی اور تیرے علاوہ اس کا کوئی کمانے والا نہیں ہے، اس کی خدمت کر، اس کے اوپر خرچ کر، سب سے بڑا خرچ کرنا یہی ہے۔
آپ خرچ کر کے تو دیکھو، ایسی جگہوں سے اللہ دے گا کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو ہماری زندگی کا بڑا حصہ اس ہائے میں نکل جاتا ہے۔ آپ اللہ سے برکتیں مانگیے، برکت والی روزی مانگیے، انشاءاللہ برکتیں ملیں گی۔ اور جب روزی رکی ہوئی ہو نا، جب پریشان ہو، تو ادھر ادھر عاملوں کے پاس جانے کے بجائے ایک بات پہ غور کرو، بیٹھ جاؤ قلم کاغذ لے کر اور یہ دیکھو کہ ہم سے غلطی کہاں ہوئی ہے۔ کسی رشتہ دار کا حق تو نہیں چھوٹا ہم سے، کسی کے پیسے تو دبا کر نہیں بیٹھے ہم، کسی کا مال تو نہیں مار لیا ہے ہم نے، کسی کا دل تو نہیں دکھا دیا ہے۔ فہرست بناؤ، جہاں پر کوتاہی لگے فوراً جاؤ، بھائی غلطی ہو گئی معاف کر دیے، بھائی میں آپ کا ادا کروں گا، بھائی میں آپ کو دے نہیں پایا، میں اب آپ کو دوں گا انشاءاللہ۔ آپ دیکھیے رزق کے دروازے اللہ کھولتا چلا جائے۔ یہ کوئی میری بات نہیں ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ صلہ رحمی کرنے والے کو جو انعام ملتے ہیں ان میں پہلا انعام یہ ملتا ہے کہ اس کی روزی بڑھا دی جاتی ہے، برکت دے دی جاتی ہے۔ تو یہ دوسرا کاش، وہ نرس کہہ رہی ہے کہ میں نے یہ سنا کہ دوسرا کاش جو انسانوں کی زبان سے نکلتا ہے مرتے وقت۔ نمبر 3 اس نے کہا تیسرا کاش آخری مرتے وقت جو انسان سے نکلتا ہے وہ یہ ہوتا ہے، ہائے کوئی میرا اپنا نہ ہو پایا، میں نے اپنے دوستوں کو بھی کھو دیا۔ جب آپ زیادہ کمانے لگتے ہیں، زیادہ کمائی کے پیچھے بھاگتے ہیں اور دن رات صبح شام آپ کی فکر یہ ہوتی ہے کہ بس کمانا ہے کمانا ہے، کوئی چھٹی کا دن نہیں کچھ نہیں، تو آپ پیسے کے پجاری بن جاتے ہیں۔ پیسے کو اپنا خادم بنائیے، ہاں پیسے کو اپنا خادم بنائیے، نہیں ہے کہ آپ پیسے کے خادم بن جائیے۔ ایک دن چھٹی کا ہونا چاہیے، نہیں آج کام نہیں کریں گے۔ ایک بہت بڑے تاجر آگرہ میں دلی میں رہتے ہیں، ان سے کچھ کام تھا، تجارت تھی ہماری، پہلے ہمارا رسالہ چھپتا تھا۔ ان کے پاس سنیچر میں ہمارے بڑے بھائی نے فون کیا، السلام علیکم بھائی خیریت سے، کیا حال چال ہے بھائی؟ وہ ایسا ہے رسالہ بھیج دیا ہے، تو پتہ ہے کہتے بھائی سنیچر کو میں بزنس کی بات نہیں کرتا، بھائی سنیچر کو بزنس کی بات نہیں، کہنا بھائی کل کا اتوار کو بھی 5 دن کام کرتا ہوں بس، سنیچر اتوار بھائی ایسی بات کری، اور بتائیے کیا حال چال ہے، تشریف لے آئیے، کھانا بریانی مرغا سب ملے گا بہترین، لیکن سنیچر اتوار کو بزنس کی بات نہیں۔ ہمارا تو یہ ہے کہ بھائی جب آ جائے آؤ، رات میں 12 بجے آ جائے آ جاؤ، دن میں 1 بجے آ گیا آ جاؤ، کھانے کے وقت آ گیا آ جاؤ، سونے کے وقت آ گیا اٹھا دیو، اگر آ جائے کوئی زندگی کا اسٹیٹس نہیں، کوئی معمول نہیں، اس وقت کام نہیں ہوگا۔ آپ اس پر آئیے، آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ ساتھ میں 5 میں دے دے گا، آپ کو دے دے گا انشاءاللہ، لیکن وہ کمیاں دیکھ لینی چاہیے۔ تو وہ کہتا ہے میں نے تیسرا کاش یہ سنا کہ اکثر لوگوں نے کہا میں نے اپنے دوستوں کو کھو دیا۔ آج کی اس بات کو میں چند جملوں پر ختم کر رہا ہوں، بڑے عجیب و غریب جملے ہیں، میں نے مضمون بھی لکھا تھا اس پر اور میں بول بھی رہا ہوں آپ کے سامنے۔ آج کی دنیا کا یہ انسان پیسہ کمانے میں اتنا لگا ہوا ہے کہ اس نے زندگی میں صرف پیسہ ہی کمایا ہے۔ ذرا اپنی زندگی کا آج جا کر جائزہ لیں، اللہ کے لیے جائزہ لیں، کیا آپ نے پیسے کے علاوہ بھی کچھ کمایا ہے؟ کیا آپ نے محبتیں کمائی ہیں؟ کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ سے محبت کرتے ہوں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ سے تعلق رکھتے ہوں، کیا یہ محبت آپ کے بینک میں ہے؟ کیا آپ نے لوگوں کا اعتماد کمایا ہے؟ کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ پر بھروسہ کرتے ہوں۔ زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ یہ ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان میں الاعتماد رأس مالی، اعتماد تو میرا سرمایہ ہے۔ لوگوں کا بھروسہ آپ پر سے نہ ٹوٹنے پائے، آپ لوگوں کا بھرم ہو، لوگ آپ پر اعتماد کرتے ہوں، اپنے کانفیڈینشیل میٹر پہ لوگ آپ سے آ کر بات کرتے ہوں، اپنے دل کی بات لوگ آپ سے شیئر کرتے ہوں، اپنے دل کے دکھ درد لوگ آپ کے سامنے آ کے رو لیتے ہوں۔ یہ آپ کا بھرم ہے، یہ آپ کا اعتماد ہے، یہ آپ کی کمائی ہے، یہ زندگی کا اثاثہ ہے، یہ زندگی میں کمانے والی چیز ہے۔ کیا آپ نے کسی کا اعتماد کمایا؟ ساری زندگی نکلے دکان کھایا پیا، کوئی آپ سے بات کرنے کو تیار نہیں، کوئی آپ پہ بھروسہ کرنے کو تیار نہیں، کیا کمایا آپ نے؟ کیا آپ نے اپنی زندگی کے اندر کچھ لوگوں کو تیار کر دیا ہے؟ دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے تیار کیا ہے؟ کیا آپ نے کچھ لوگوں کو، جب آپ کے پاس اللہ نے مال و دولت دیا تھا، کیا آپ نے کچھ لوگوں کو ان کے پیروں پر کھڑا کرنے کی کوشش کی ہے، یا صرف اپنے آپ کو بنانے کی فکر کی ہے؟ لوگوں کو ان کے پیروں پر کھڑا کیجئے، لوگوں کو اچھے مشورے دیجئے، لوگوں کو کاروبار میں شریک کیجئے اور ان کو آگے بڑھانے کی فکر کیجئے۔ آپ دیکھیں گے اللہ آپ کے لیے راستے کھولتا چلا جائے گا۔ آپ کریے تو صحیح۔ ہم نے، معاف کیجئے گا، ہم نے زندگی میں پیسے کے علاوہ کچھ نہیں کمایا ہے۔ اور بڑا عجیب و غریب جملہ ہے کہ آج کا انسان اتنا مالدار ہے کہ وہ سب سے زیادہ غریب ہے۔
آج کا انسان اتنا مالدار ہے کہ اس کے پاس پیسے کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے. وہ محبتوں میں غریب ہے, وہ اعتماد میں غریب ہے, وہ آپسی تعلقات میں غریب. ہم سب غریب بیٹھے ہوئے ہیں, ہم سب اس اعتبار سے غریب ہیں. ہمارے پاس دو محبت کرنے والے نہیں, دو بھروسہ کرنے والے نہیں, دو صحیح تعلق رکھنے والے نہیں, دو مخلص نہیں. ہم نے کیا کیا اپنی زندگی کے اندر؟ ہم نے اپنے دوستوں کو, محبت کرنے والوں کو کھو دیا. ایک تعلق پر اگر آپ کے 1,00,000 روپے خرچ کر رہے ہیں, آپ کر دیجئے, تعلق نہ ٹوٹنے پائے. آپ کا حساب و کتاب کسی سے نکل رہا ہے, آپ کا دوست کہہ رہا ہے نہیں 11,000 ہوئے, آپ کہہ رہے ہیں 10,000 ہوئے, کبھی مت لڑیے, 1,000 دے دیجیے, 1,00,000 دے دیجیے اسے, کوئی بات نہیں. رکھ, رشتہ بڑی چیز ہے, تعلق بڑی چیز ہے, اعتماد بڑی چیز ہے, بھرم نہ ٹوٹنے پائے. ایک واقعہ سنا کہ میں بات پوری کر رہا ہوں. یہ اعتماد کتنی بڑی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سفر کر رہے ہیں, پانی کا سفر ہے, اور پانی کے سفر میں آپ کے پاس راستے میں خرچے کے لیے سونے کے دینار ہے, سونا موجود ہے. ایک چور آیا, اس چور نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ سونا دیکھ لیا. اس نے کہا ملا جی کے پاس تو مال ہے, ان کی جیب کاٹنی ہے, ان کا پیسہ نکالنا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ چوری کرے گا, لیکن امام بخاری بڑی تیز تھے, انہوں نے بچا کے رکھا ہوا تھا. ہاں, مولوی بہت تیز ہوتا ہے, چکر میں مت رہنا کبھی. ہاں, بیچارے کو ملتا ہی کم ہے, جو ملتا ہے تو وہ بہت بچا کے بھی چلتا ہے. کیا کرے بیچارہ. تو اب اس نے دیکھا کہ یار کوئی حساب ہی نہیں بن پا رہا. اس نے کہا لاؤ نئی ٹرک. اس نے کہا اس نے جہاز میں چلانا شروع کیا, ارے بھائی جہاز والوں ایک بات سنو, کان کھول کر سنو ایک بات, میری اشرفیوں کی تھیلی چوری ہو گئی ہے, میری اشرفیوں کی تھیلی چوری ہو گئی ہے. بھائی دیکھو اشرفیوں کی تھیلی میری چوری ہو گئی ہے. اور وہ جہاز کا جو بھی کپتان تھا, یہ جو بھی رہا, اس کے پاس پہنچا, کشتی والے کے پاس, کہ بھائی میری اشرفیوں کی تھیلی چوری ہو گئی ہے. مکار تھا ہی, رونا وونا کیا. اس نے کہا اچھا بھائی چوری ہو گئی, چلو بھائی سب کی تلاشی لی جائے, سب کی تلاشی لی جائے. اب سب کی تلاشی شروع ہوئی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی باری آئی, ان کی بھی تلاشی ہوئی, ان کے پاس بھی نہیں نکلی, ان کے پاس وہ نہیں نکلی. اور یہ بڑا پریشان. سارے جہاز والوں نے اسے ڈانٹا, کم بخت, ذلیل, جھوٹ بولتا ہے, یہ وہ سب نے. اب وہ چپ ہو گیا. وہ آیا امام بخاری کے پاس اور کہنے لگا کہ حضرت ایک پوائنٹ کی بات بتاؤں, میں نے آپ کے پاس تھیلی دیکھ لی تھی اور میں چرانے کے چکر میں بھی تھا, لیکن موقع ہی نہیں مل پا رہا تھا, آپ موقع ہی نہیں دے رہے تھے. تو میں نے یہ ساری پلاننگ کی, چلو اب تو یہ پلاننگ ہو گئی میری فیل. یہ بتاؤ تم نے آخر وہ جو تھیلی تھی وہ رکھی کہاں پر, یہ تو بتاؤ مجھے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں نے وہ تھیلی سمندر میں ڈالی. کہہ رہے ہیں سمندر میں کیوں؟ کہنے لگے اگر وہ تھیلی میرے پاس مل جاتی, میں 1,00,000 لوگوں کو دلیل دیتا کہ یہ میری ہے, لیکن میری پرسنالٹی پر ایک آنچ آ جاتی اور مجھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرنی ہے, کل مجھے حدیث کے سلسلے میں خدمت کرنی ہے. اگر میرے اوپر یہ بلیم لگ جاتا تو میری بات سنتا کون؟ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تھے. تو آپ نے زندگی میں محسوس کیا کہ پیسہ کتنی دوسرے نمبر کی چیز ہے, اور آپ کی عزت اور آپ کا وقار یہ کتنی بڑی چیز ہے. ایک چور کا اور واقعہ سن لیے, اس پر بات پوری کرنی ہے. یہ بالکل کچھ دن پہلے کا واقعہ ہے. ایک آدمی بہت بڑی رقم لے کے چلا اور یہ پتہ چل گیا ایک چور کو, تو اس نے اسی کے ساتھ ریزرویشن کرا لیا. ملنے والا رہا ہوگا, دور تعلقات والا جو بھی رہا ہو, اس نے ریزرویشن کرا لیا. اس نے کہا کہ راستے میں جس وقت یہ پیشاب کرنے گیا ہوگا میں صاف کر دوں گا. اچھا, یہ پیشاب کرنے جاتے تھے, آتے تھے, جاتے تھے, آتے تھے. اسٹیشن آ گیا, دونوں کو اترنا تھا. دونوں نے جب اترے دونوں, تو یہ چور کہنے لگا تمہارے پاس پیسے تو تھے, یہ تو مجھے اطلاع ہے, اور میں ہوں چور, میں چرانے کے لیے چڑھا تھا, مطلب مجھے اطلاع ملی تھی. اب یہ مت پوچھنا کہاں سے ملی تھی, لیکن ملی تھی, اور میں چرانے کے لیے آیا تھا. جب تم پیشاب یا استنجے کے لیے جاتے تھے, میں تمہارا پورا سامان کھنگال کے دیکھتا تھا, اور مجھے وہ مال کہیں ملتا نہیں تھا, لیکن یہ مجھے معلوم ہے کہ مال تمہارے پاس تھا. تم رکھ کے کہاں جاتے تھے؟ تو انہوں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تمہارے تکیے کے نیچے. تو کبھی کبھی ایسی بھی ہوشیاری کرنی پڑتی ہے. اللہ سے دعا ہے, اللہ سے ہمیں یہ دعا مانگنی چاہیے آج کے دن کہ اللہ ہمیں
محبت نصیب فرمائے، اللہ ہمیں لوگوں کا اعتماد نصیب فرمائے، اللہ لوگوں کا بھروسہ نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت ڈال دے، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں عظمت اور وقار نصیب فرمائے۔ یہ کرنے کے کام ہے، جب آپ یہ کریں گے انشاءاللہ دین کی محنت کوئی کسی لائن سے کرے گا، اللہ تعالیٰ یہ سب چیزیں اسے عطا فرما دیں گے، اللہ عزت والی زندگی عطا فرمائے اور مالک ایمان والی، ایمان کامل والی موت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ خاتمہ بالخیر فرما کر آخرت کی تمام منزلوں کو ہمارے لیے آسان فرمائے۔